آج رضوان ہائی اسکول میں جو سائنس کا ایگزیبیشن دیکھنے میں آیا، یہ ناندیڑ کے لیے ایک نایاب چیز ہے، اور اس کے ذریعے سے عام انسانوں تک یہ پیغام جائے گا کہ مسلمان بھی اس راستے میں بہت محنت کرتے ہیں۔ دراصل اسلام جب سے آیا ہے، جب سے ایک واقعہ پر ابتدا میں ہوا، معراج کا جو واقعہ ہوا، اصل میں اس نے سائنس کا راستہ بتا دیا۔ دنیا حیرت میں تھی کہ آخر ہوا کیسے۔ آپ کا معراج کا جو سفر ہے، وہ زمین اور زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر خلا میں ملا میں آپ کا جو سفر ہوا، اس نے انسانیت کو سائنس کی طرف بس راستہ دے دیا۔ اسی وجہ سے ابتدائی صدی ہجری سے ہی ہمارے بہت سارے علماء اس سائنس میں لگ گئے، اور مسلم سائنسداں جو پیدا ہوئے اسپین سے پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے دنیا کو سائنس میں ترقی بہت سارے راستے بتائے۔ سب سے پہلے تیسری صدی ہجری میں ایٹم کی دریافت ہوئی اسپین کے اندر، ایٹم کی، جس کو عربی میں جزء لا یتجزا کہتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں مسلم سائنسدانوں نے دنیا کو دیا۔ سیرت کی تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سن 10 ہجری تک دنیا کے اندر جو سائنسداں تھے، اس میں 90% مسلم تھے، باقی 10% میں عیسائی، یہودی اور دیگر قومیں تھی۔ یہ سن 10 ہجری تک 1000 برس تک ہم سائنس میں بہت محنت کیے۔ 1000 کے بعد اصل میں کچھ ہمارے پاس سازشیں شروع ہوئی، اندرون اور بیرون۔ اس کی وجہ سے مسلمان دنیاوی علم و فنون میں، سائنس میں، اور جو کچھ نئے علوم فنون تھے، اس میں پیچھے ہوتے چلے گئے۔ اب یہ اس قدر معاملہ پیچھے ہو گیا کہ آج دنیا کے اندر ہم سے جو قومیں سیکھی ہیں، وہ عیسائی، یہودی، وہ ہم سے آگے ہو گئی اور ہم پیچھے ہو گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان پھر اپنے حالات پر لوٹے اور سبق کو سیکھے، کیونکہ ابتدائی انسانیت سے لے کر کے آج سے 1500 برس پہلے تک انسان کی کامیابی عبادت پر رکھی گئی تھی۔ 1,24,000 نبی صرف عبادت ہی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کی کامیابی کا رخ بدل دیا، اور پہلا جملہ آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو۔ پہلے جو 5 آیتیں آئیں، اس کے اندر پڑھنا اور لکھنا، یہ 2 چیزوں کا حکم آیا۔ تو نفس عبادت کامیاب نہیں ہے، بلکہ پڑھنے اور لکھنے کے بعد جو عبادت ہوگی وہ کامیاب ہوگی۔ تو ساری انسانیت کو یہ سبق دیا گیا پڑھنے اور لکھنے کا۔ ہم لوگ 1100 سال تک آگے تھے، لیکن 200-300 سال سے ہم لوگ اس میں پیچھے ہو گئے۔ دنیا کی قوموں نے ہم سے پڑھنا لکھنا سیکھا اور وہ آگے چلے گئے۔ آج جو ہم نے سائنس کا ایگزیبیشن دیکھا ہے، یہ بہت نایاب چیز ہے، اور اس پر جس قدر بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور آج کے زمانے میں اس کی تشہیر زیادہ ہونا ہے کہ مسلم ہائی اسکول میں اور مسلم ادارے میں اس طریقے سے سائنس میں ترقی ہوتی ہے۔ آج ناندیڑ میں یا کہیں کسی جگہ بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ میں تقریباً برس سے سفر کرتا ہوں، بہت سارے پروگرام دیکھے، لیکن اورنگ آباد، بمبئی، حیدرآباد ایسے سائنسی پروگرام دیکھنے میں نہیں ملے۔ یا رضوان اور اس کے کام کرنے والے لوگ قابل مبارکباد ہیں
کہ انہوں نے امت مسلمہ کو ایک صحیح راستہ بتایا، جس راستے پر ہم 1100 سال تک چلتے تھے، وہ راستہ آج ہم کو پھر دکھانے کی ضرورت ہے۔ 200-300 سال ہمارے بہت ہی تباہی میں گزرے، آپسی اختلافات میں گزرے، اور بیرون اور اندرون سازشوں میں گزرے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا، ورنہ سائنس دین یہ معراج کے واقعے کی ہے، جس نے دنیا کو سائنس کی طرف متوجہ کیا تھا، ایسے زمانے میں جبکہ لوگ کوئی چیز بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کے بارے میں سارے دنیا کے محققین نے لکھا ہے کہ دراصل معراج کا واقعہ انسانیت کو سائنس کی طرف رخ موڑ دیا تھا۔ آپ کا جو سفر تھا زمین کے نیچے بھی تھا، زمین کے اوپر بھی تھا، خلا میں بھی تھا، اور ملائے اعلیٰ میں بھی تھا۔ ملائے اعلیٰ یعنی تحت زمین کے نیچے سے لے کر کے ملائے اعلیٰ تک، عرش الہی تک آپ سفر کیے ہیں، جس کے اثرات آج کے سائنسداں محسوس کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اسی وجہ سے 1000 برس تک علماء، ہمارے سائنسداں، مسلم سائنسداں، جن کی میرے پاس ایک فہرست ہے کہ مسلم سائنسداں کس قدر دنیا میں پھیلے اور کس قدر انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی۔ سن 3 صدی ہجری میں ایٹم کا ایجاد ہوا، جس کو جزء لا یتجزا کہتے ہیں، اور یہ اسپین میں ہوا۔ اس طریقے سے مسلمانوں نے ترقی کیا تھا۔ ہم کو آج کے اس دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اگر رضوان اس بات کو پھیلا دے اور اس کی تشہیر کر دے، خصوصاً غیر مسلموں میں، مراٹھی زبان میں، انگلش زبان میں، تو بہت سارا راستہ امت کے لیے راستہ پیدا ہو جائے گا، اور عام انسانیت کو، خصوصاً ہندوستان کو معلوم ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس میں ایسا ترقی کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو انگلش زبان میں جو باتیں بتائی، وہ ہم حیرت کن ہے، اور ہم حیرت میں پڑ گئے کہ کیسے ہوا۔ بہرحال بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے علم اور معرفت، اور اس کے ذریعے سے دنیا کے علوم فنون پھیلے، اور لائق لوگ زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں، ایسی ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔